ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا سب سے خوبصورت حصہ دیا، جہاں نرم ہوا چلتی تھی، زرخیز زمین تھی، ندیوں کا پانی بہتا تھا، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ صرف 10 سال، نہ 50 سال، بلکہ پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو دیتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور اس کا جواب تھا مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا، یہاں سے چلے جاؤ، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوڑ دیے، اور سب کچھ ایک شدید طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے قدیم قوموں میں سے ایک تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کے عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین خوبصورت، فصلیں لذیذ، جسم مضبوط، پہاڑوں کی طرح بڑے، یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج الفاگنی لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک لوگ تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصاویر بنا لیں، بس تصاویر سے تقدیس، تقدیس سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا، اپنے معبود وادح، سبا، غوث، یاق اور نصر کو نہ چھوڑو۔ یہ سب پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ میرا والا زیادہ بہتر ہے، بیکار مت کہو، میرے والے کی چیز لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایتوں میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن عنوک۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف کچھ قدیم روایتوں میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا، انتہائی طاقتور، اتنا کہ کبھی پہاڑوں کو اپنے قدم سے ہلا دے۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا۔ یہ روایت اصل میں ایک سبق تھی کہ جب قوم تکبر میں آتی ہے تو ان میں اوج بن عنوک جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا قیام قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ وہ کہتے، میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ چکا ہے، مگر لوگ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے، چادریں لپیٹ لیتے اور سختی سے کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے تو کچھ چہروں پر نرمی آ جاتی، مگر پھر سردار اکر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، چھوڑ دو اسے، یہ صرف ایک آدمی ہے، غریب اور کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1 یا 2 سال نہیں بلکہ 950 سال کی دعوت، دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، توبہ کرو اللہ تم پر۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے بارشیں برسائیں گی، مال دیں گے، اولادہ عطا ہوگی، باغات اگائیں گے، اور تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ مگر جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب علم نے ثابت کر دیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو انسان کو آج بھی ہلا دیتی ہے، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور فاجر کافر اولاد پیدا کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار گزرتے ہوئے ہنس کر کہتے، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا معلوم کہ ہر کیل، ہر تختہ انہی کی تباہی کی پہلی نوید تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اوج بن عنوک کبھی کبھار ان کے پاس آ جاتا اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے ایسے کاموں میں مدد دیتا جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر یاد رہے، یہ باتیں صرف روایت میں ہیں، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل جانوروں کے لیے، دوسری انسانوں کے لیے،
اور تیسری منزل پرندے ہلکا سامان اور نگرانی کا حصہ تھا۔ قرآن میں ایک اہم نشانی آتی ہے، جب تنور الفابلنی لگے تو ہر جانور کی نر و مادہ جوڑی کو کشتی میں چڑھا لو، یعنی جانور نوح علیہ السلام کو خود لانے نہیں تھے، اللہ کے حکم سے وسیلہ خود چل کر آیا۔ آخر کار ایک دن وہ نشانی نظر آ گئی جس کا انتظار تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا، گرم ہوا اچانک سرد اور تیز ہو گئی۔ قوم کے سردار اور بزرگ ہنس کر کہتے ہیں، دیکھو، نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے گا کیا؟ قرآن کہتا ہے، جب تنور الفابلنی لگا، ایک پرانا چولہا جس میں روٹی پک رہی تھی، اس سے اچانک پانی الفابلنا شروع ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے سرداروں کی ہنسی رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ عذاب آ گیا ہے۔ انہوں نے ممنوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، آسمان کے دروازے کھول دو، زمین کے چشمے پھوڑ دو، پانی اوپر سے برسا، پانی نیچے سے الفابل گیا، اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر پر جو لکھی جا چکی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آخری بار دیکھتے ہیں۔ ان کی بیوی دور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نوح علیہ السلام پکارے، آؤ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مگر اس نے منہ موڑ لیا۔ وہ ان کمزور سرداروں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور آفس ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی بیٹیاں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ کشتی میں جگہ لے چکی ہیں۔ عورتیں چیختی ہیں، سب کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ بھاگتے ہیں مگر پانی ہر طرف سے آ رہا تھا۔ کوئی چیخا، نوح نے سچ کہا تھا، عذاب آ گیا، ہم تباہ ہو گئے۔ زمین پھٹ رہی تھی، الفابلتی پانی کی ندیوں کے پانی الفاٹے رہے تھے، طاقتور مردوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ لوگ کشتی کی طرف بھاگتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، مگر دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ پانی پہاڑ جیسی لہروں میں بدل گیا۔ انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام بولے، آج اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک لہر ان کے درمیان آ گئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ صرف طوفان گرج رہا تھا۔ آسمان کا رنگ سیاہ ہر طرف چیختی ہوا، جسے سن کر لوگ خوفزدہ ہو کر رونے لگے۔ طوفانی لہریں کشتی کی دیواروں سے زور سے ٹکراتی اور ہر ٹکر پر کشتی پوری طرح کانپ جاتی۔ اندر حضرت نوح علیہ السلام دعا میں جھکے ہوئے، باہر چیخوں کا شور۔ دن رات ایک ہو گئے۔ بجلی کی چمک کے سوا کوئی روشنی نہیں۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ صرف چوٹیوں تک رہ گئے، صرف کشتی تیر رہی تھی۔ طوفان گرجتا رہا، دن رات یکساں ہو گئے۔ کشتی پہاڑوں جتنی لہروں میں تیرتی رہی۔ آخرکار اللہ نے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی نگل لو، اے آسمان، تھم جاؤ۔ پانی اتر گیا، زرخیز زمین ظاہر ہونے لگی، اور کشتی اوجودی نام کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام زمین پر سجدہ میں گر گئے۔ ان کے گرد سام، حام، آفس، ان کی بیٹیاں، ان کے شوہر اور کچھ ممن لوگ تھے، بس یہی لوگ بچ گئے۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ قوم نوح سوچتی تھی، ہم طاقتور ہیں، مال ہے، بچ جائیں گے، مگر جب اللہ کا حکم آیا، نہ مال کام آیا نہ بت۔ آج ہمارے بت کریئر، لوگ کیا کہیں گے، سوشل میڈیا، بے حیائی۔ اس وقت کشتی بچ گئی۔ آج ہماری کشتی توحید، نماز، توبہ، قرآن، سن